اب فرشتے کا انتظار تھا، وہ فرشتہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے موسیٰ علیہ السلام کا رازدار کہا تھا، اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری یقین کے ساتھ فرشتہ بتلایا تھا۔ انتظار کرتے رہے اور کرتے رہے، لیکن جبریل نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں اتری۔ دل میں پھر بے چینی پیدا ہوئی۔ اب کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ بتانے کے لیے جبریل کیوں نہیں آئے؟ جبریل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبریل کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے اور دمکتا ہوا چہرہ اداس ہو گیا، ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئی اور رات دن غم میں گھلنے لگی، لیکن صبر سے کام لیا، دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا، جہاں تک ہو سکتا تھا تسلی دی، جس طرح ہو سکتا تھا آپ کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہرا کی گفا میں جانے لگے، دن رات وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے میرے رب، تو نے تو مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک غم تھا، جہاں جاتے اس غم کو لیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیسی چوٹ تھی، من میں کتنی چبھن تھی، دماغ پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا آپ کے لیے کتنا مشکل تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا تیر تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، اچانک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو کبھی ہرا کی گفا میں آیا تھا، آسمان میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے لگے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جیسے ہوا کے زور سے پتے ہل جاتے ہیں۔ کیا یہ کانپنا پہلے جیسا تھا؟ کیا یہ ہلنا ویسا ہی تھا؟ ڈر اور گھبراہٹ کا، رعب اور ڈر کا؟ نہیں، اس میں خوشی کی مٹھاس تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اسی حالت میں گھر آئے، فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا اڑا دیا گیا کہ اتنے میں وہی فرشتہ یہ وہی لے کر آ گیا۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنا دل پاک رکھو اور شرک کی ناپاکی سے دور رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی، دل کو سکون ہوا، طبیعت کو اطمینان ہوا، سب اندیشے دور ہو گئے، سارے خطرے ٹل گئے۔ رہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا تو چہرہ چمکتا ہوا چاند، کیونکہ ان کی تمنا اور آرزو پوری ہو گئی۔ وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام آتے رہے، رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کی مرضی، کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ لوگوں کا اسلام کی طرف بلانے کا کام شروع ہو چکا تھا، ادھرمیوں کی اور سے ویرودھ بھی ہو رہا تھا۔ ویرودھ کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا ایک بڑی بات تھی۔ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، بولے، یہ تو خوب نبی ہے۔ 2-4 دن اوپری دنیا کے بات چیت رہی، جبریل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، بات چیت اور پیغام سب بند۔ تو بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، اسی لیے اس نے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی پریشانی کا سبب تھا، اور پھر ادھرمیوں کا تانا نرم مزاج پر تیر کا کام کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہیں بیتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کا اندھیرا جب وہ چھا جائے، تمہارے رب نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناخوش ہے، اور تمہارے لیے بعد میں آنے والی پہلے والی سے بہتر ہے۔ جلدی ہی تمہارا رب تم کو دے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور بے راہ پایا تو سیدھی راہ سجھائی، اور تم کو غریب پایا تو دھنوان بنا دیا؟ تو تم کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو اور کسی مانگنے والے کو جھڑکو مت، اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ اللہ، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنی مہربانیوں سے ڈھانپ لیا۔ اب وہی برابر آنے لگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں، کس طرح کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کس طرح وضو کریں، کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپری علاقے میں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنا ہو تو اس طرح پاک صاف ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ بی بی خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔